یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 23 تا 26 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرُ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور یہ نہ کہیں کسی کام کے لیے کہ میں اسے کل کروں گا، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، اور یاد کر لیں اپنے رب کو جب بھول جائیں، اور کہہ دیجئے امید ہے کہ میرا رب مجھے دکھائے گا اس سے زیادہ نیکی کی راہ۔ اور مدت گزری ان پر کہ اپنی غار میں رہے 300 برس اور اس سے اوپر 9، تو آپ کہہ دیجئے اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت ان پر گزری، اسی کے پاس ہے آسمان اور زمین کی غیب کا علم۔ کیا عجیب انداز سے دیکھتا ہے اور کیا عجیب انداز سے وہ سنتا ہے۔ کوئی نہیں بندوں پر اس کے سوا کوئی اختیار رکھنے والا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ مذکورہ 4 آیتوں پر اصحاب کہف کا واقعہ مکمل ہو رہا ہے۔ ان میں سے پہلی 2 آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے سے امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ جب کبھی آئندہ کسی زمانے میں کسی کام کے کرنے کا وعدہ، اقرار یا نیت کی جائے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کا کلمہ ملا لیا جائے، کیونکہ آئندہ کا حال کسی کو معلوم نہیں کہ وہ اس کام کو جس کی اس نے ارادہ کر لیا، نیت کر لی، وہ کر بھی سکے گا یا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے مومن کو دل میں اللہ پر بھروسہ رکھنے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی اس کا اقرار کیا جائے، یعنی اگلے دن کسی کام کرنے کے لیے کا ارادہ ہو تو یوں کہے اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کل کروں گا۔ یہ معنی چونکہ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو انشاءاللہ کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اگلی آیت میں اس اختلافی بحث کا فیصلہ فرما دیا گیا کہ جس میں اصحاب کہف کے غار کے اندر سوئے رہنے کا زمانے سے متعلق اختلاف پایا جاتا تھا، اور لوگوں کی رائے بھی اس حوالے سے مختلف تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود و نصارہ تھے ان کے اقوال بھی اس حوالے سے مختلف تھے۔ آیت میں بتا دیا گیا کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ اس کے بعد آخری آیت میں یہ فرمایا گیا، تنبیہ کر دی گئی اختلاف کرنے والوں کو کہ حقیقت حال کی تمہیں خبر نہیں ہے، اور تم بھی اپنے اس معاملے کے اندر، اس بات کے اندر تم بھی اختلاف رکھتے ہو۔ اس بات کا جاننے والا اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان کی تمام غیب کی چیزوں کا بھی
علم رکھتا ہے، سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اس نے جو مدت 309 سال بتا دی اسی پر مطمئن ہو جانا چاہیے، کیونکہ تمہارے پاس بھی کوئی اور ذریعہ نہیں کہ وہ اس کی صحیح مدت معلوم کی جا سکے۔ جب اللہ کی طرف سے اس بات کی وضاحت کر دی گئی تو اب اسی کو ہی مان لینا چاہیے۔ قرآن کریم نے بیان مدت میں پہلے 300 سال بیان کیے، اس کے بعد فرمایا کہ ان پر 9 اور یعنی 9 سال مزید اس پر اضافہ ہو گیا۔ پہلے ہی 309 سال کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کا سبب مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ میں چونکہ شمسی سال کا رواج تھا، اس کے حساب سے تو 300 سال ہی بنتے ہیں، اور اسلام میں رواج قمری سال کا ہے، اس لیے قمری حساب میں ہر 100 سال پر 3 سال بڑھ جاتے ہیں، اس لیے 300 سال پر شمسی پر قمری حساب سے مزید 9 سال زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں سالوں کا امتیاز بتانے کے لیے یہ عنوان اختیار کیا کہ پہلے 300 کا ذکر فرمایا، یعنی یہود و نصارہ کے اپنے حساب کے مطابق، اور پھر قمری حساب کے مطابق 9 سال اور مزید ہو گئے، تو اس وجہ سے اس عنوان کو اختیار فرمایا گیا۔ آیت کے حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید نے اصحاب کہف کی سونے کی مدت کا تو ذکر کر دیا، مگر ان کی تعداد کا ذکر نہیں فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود و نصارہ جو اصحاب کہف سے متعلق امتحان کے لیے جو سوال لے کر آئے تھے، اس میں یہ دونوں چیزیں شامل تھیں کہ اصحاب کہف کے بارے میں کہ ان کی تعداد کتنی تھی اور وہ کتنی مدت تک غار کے اندر سوتے رہے۔ غار کے اندر سوتے رہنے کا جواب تو دے دیا گیا کہ 300 اور 9 سال اوپر، یعنی 309 سال، مگر ان کی تعداد کا ذکر واضح الفاظ میں نہیں کیا، اشارے کے طور پر فرما دیا کہ یہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ 3 ہے اور چوتھا ان کا کتا ہے، بعض کہیں گے کہ وہ 4 ہے اور 5واں ان کا کتا ہے۔ اس طرح فرمایا کہ ان کی تعداد کو تو واضح الفاظ میں نہیں کیا، بلکہ ان کے تعداد کے حوالے سے جو اختلاف تھا، اختلافی اقوال تھے، ان کا ذکر کر دیا، لیکن اس میں سے کسی کی بھی تردید نہیں کی، نہ ہی اس کی تصدیق کی۔ البتہ جہاں یہ بتا دیا کہ ان کے سونے کی مدت کی بات ہے تو وہ 309 سال کا ذکر فرما دیا گیا، اور اپنے اس اسلوب کی طرف اشارہ کر دیا کہ تعداد کی بحث تو بالکل ہی فضول ہے، اس سے کسی دنیاوی دینی مسئلے کا تعلق نہیں ہے۔ البتہ مدت دراز تک خلاف عادت انسانی ان کا سویا رہنا اور بغیر کسی غذا کے اور بغیر کسی اور ضروری انسانی ضرورت کے اتنے عرصے کے بعد صحت مند اور قوی جو ہے اٹھ جانا، یہ ایک مثال آخرت میں اٹھ جانے کی ہے۔ اس سے مسئلہ قیامت اور آخرت پر استدلال ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اس کی وضاحت صراحت کے ساتھ کر دی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔